السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم تربت دل کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے گندے ہو، بے حس ہو، ذہنی بیمار تو ہو۔ میں تم سے ملنے کبھی نہ آتی، اس لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دوپٹہ کہیں پڑا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا، موت اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک ہاتھ میں ہتھوڑی اور دوسرے ہاتھ میں تیز دھار چاقو لیے کھڑا تھا۔ اس کی شکل خوبصورت تھی، مگر وہ دل کا کتنا سخت اور ظالم تھا، اور دماغ کا نفسیاتی وہ آج اس کو جان پائی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اسے انسٹاگرام پر باتیں کرتی آئی تھی، اسے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا، اور آج وہ اس سے ملنے آئی تھی، مگر اس کی اصلیت جان کر وہ موت سے پہلے ہی مر گئی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بلاتا اور تم ملنے نہ آتی؟ ویری بیڈ، تم نہ آتی تو میں آ جاتا، اس نے فلک شگاف قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے دوستی کرو گی، پھر محبت کرو گی، اور پھر جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نامرد ہوں تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اسے بھی ایسے ہی کیا تھا، مجھ سے محبت کی، مجھے چاہا، اور جب پتہ چلا کہ میں نامرد ہوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مومن کی پہلی محبت تھی، مومن محبت کے نام پر ہی ہر لڑکی کو مار دے گا اب، اس نے جانونی انداز میں کہا تھا، اور ہاتھ میں پکڑا ہتھوڑا اس کے دماغ پر اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی زمین بوس ہوئی تھی، اور سر سے خون کا دریا باہر نکلا تھا۔ ہاں ہاں، مومن کی 12ویں محبت، ہاں ہاں، اس کے ارد گرد چکر کاٹتے، اس کے دماغ پر آرام آرام سے ہتھوڑے سے ضربے لگاتے کہا تھا اس نے، مگر وہ تو اس کے ایک وار سے ہی مر گئی تھی۔ میں نامرد ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مگر میں تمہارے پاس کچھ رہنے نہیں دوں گا، اس نے شفقت سے کہتے ہوئے اس کے پرائیویٹ پارٹس پر ہتھوڑے کی جان لیوا ضربیں لگائی تھی، پھر غصے سے الیکٹرک ریزر سے اس کے سر کے سارے بالوں کو اتار دیا تھا، اور وہ کب سے اس کی شفقت سہتی اس کی باہوں میں جھولتی بے رحم موت مر گئی تھی۔ اس نے اس کی کتنی تصویریں لے کر اسی کمرے میں لگائی تھی، اس کے پرنٹ لے کر، جہاں اس سے پہلے بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتری لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ وہ ویسا کرتا مینٹلی سے لگ رہا تھا جنونی دماغی بیمار انسان۔ اب وہ ایک گڑیا کے سر کے بال اتار رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اس لڑکی کے اتارے تھے۔ پھر اس نے اس گڑیا کے سفید فراق پر اسی لڑکی کے خون کے دھبے لگائے تھے۔ مومن، مومن، دفعتاً اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ تہ خانے کے کمرے سے اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ بیل کیوں چلا رہے ہو تم جانتے ہو مجھے اپنے کام میں مداخلت پسند نہیں، وہ بھی تب جب میں اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوں، مومن نے ناگوار انداز میں بیربل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں بھائی اس سے، بیربل نے دستانے اتار کر سامنے پڑی ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں میرے بھائی، ہم نامرد ہیں، بھول گیا وہ دن جب اس کے بھائی نے تجھے اور مجھے پورے کالج کے سامنے نامرد کہہ کر ذلیل کروایا تھا، مومن نے بیربل کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں بھائی جڑوا تھے، ایک دوسرے کا پر تو ایک کو نکال تو دوسرے کو رکھ دو، اور دونوں نامرد تھے، بس آوازوں میں فرق انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتا تھا، بیربل کی زنانہ آواز اور مومن کی مردانہ آواز۔ میں تو کہتا ہوں میں اسے اٹھا لاتا ہوں اور پھر اسے بھی مار دے جیسے باقی لڑکیوں سے میں اپنی نامردی کا انتقام لیتا ہوں، تیرے دل کو سکون ہو جائے گا بیربل، جیسے میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، اس نے بیربل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اس کے بھائی نے جو ہماری بے عزتی کی ہے اس کا بدلہ میں اسے ایسے ہی مار کر نہیں لوں گا، ساری زندگی اسے اپنے جسم پر اس نامرد کی محبت کے بار سہنے ہوں گے، اور اس کے بھائی کو ساری زندگی مجھ نامرد کو بہنوئی کے طور پر قبول کرنا ہوگا، بیربل نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گی، یہ وعدہ ہے مومن کا، مومن نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ان دونوں کے باپ نے آتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، جو آپ نے سکھایا ہم تو وہی کر رہے ہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ، مومن نے جیب میں سے سگریٹ نکالتے اس کو سلگاتے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ پاپا، آپ میرے سامنے یہ جوکر کے روپ میں مت آیا کریں، بیربل نے بھنویں ٹیڑھی کرتے ہوئے باپ کو دیکھتے بیزاریت سے کہا تھا۔ مجھے تو یہی روپ پسند ہے خود پر، کیونکہ اس روپ میں نہ جانے کتنے راز دفن ہیں، میک نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس لائٹنگ میوزک باکس کو آن کیا تھا، اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی تتلیاں جگمگا کر مسمرائز کرنے لگی تھی۔ تم بیوقوفو، کتنی بار تمہیں کہا ہے، اس قسم کے محاذ پر نکلنا ہو تو مجھے یا اشال کو ہی لے جایا کرو۔ ایہاب غصے سے بھرا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی روداد سن کر اس پر بھڑک رہا تھا۔ آئی ایم سوری ایہاب بھائی، میں بس انویسٹیگیشن کرنے گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا پولیس اسٹیشن کی وال پر لزٹ ہوگی، آئی سویئر میں ڈر گئی تھی۔
وہ تو بھلا ان انسپکٹر کا کہ انہوں نے میری جان بچائی، اس نے نرم لہجے میں احاب سے سوری کرتے ہوئے کہا تھا۔ جانتی تھی اگر اسے سچ بتا دیا تو اس کے کریئر پر فل سٹاپ لگ جانا ہے، اور اب وہ اس سست کچھوے سے اپنے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ فہا اسٹاپ دس یوز لیس پروفیشن، مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا، احاب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ تو میرا رائٹ ہینڈ ہے احاب بھائی، پلیز ایسے مت۔ ٹھیک کہہ رہا ہے احاب، ہمیں تمہاری لائف امپورٹنٹ ہے، کچھ ہو جاتا تو؟ اشال نے سخت لہجے میں کہا۔ آئی پرومس احاب بھائی، ایشو نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز ارسم بھائی اور پپو کو کچھ مت بتانا پلیز۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے منت بھرے لہجے میں بناتے تو تم باز نہیں آؤ گی، احاب نے لمبا سانس کھینچتے کہا تھا۔ پلیز لاسٹ چانس پلیز، اس نے لاڈ بھری آواز میں کہا، دونوں کو محبت سے دیکھتے۔ پلیز، اس نے پھر سے کہا تھا ان کو خاموش دیکھ کر۔ اوکے، منع تم نے ہونا نہیں، میں ڈسچارج سلپ بنواتا ہوں، ایشو لے کر آؤ اسے، کہتے وہ باہر نکل گیا تھا اور فہا نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ سدھر جاؤ تم، اشال نے غصے سے اسے گھرتے کہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسے گھر لے کر آ گئے تھے، جہاں خاموشی سے وہ اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے، کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے اور اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ زوشی نہیں آئی کیا؟ ہائثم نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے اپنی دادی سے کہا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی نیچے، سیما بیگم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں بخار ہے تو وہ کل یوں نہیں، اسے جا کر بولو 2 منٹ کے اندر اندر اشال سے لے کر نیچے اترے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہائثم نے پکارتے ہوئے کہا۔ جی جی سر، ملازمہ نے کہا تھا اور چلی گئی۔ سب ڈرامے ہیں آپ دادو، اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ کیا ایسے ہی چلے گا اس کی زندگی؟ کل کو شادی ہونی ہے، سسرال جانا ہے اس نے، وہاں کیا وہ اسے روم میں بند رہنے دیں گے؟ اس نے سیما بیگم کی طرف دیکھتے غصے سے بڑکتے کہا۔ ایک تو رات اس کا دماغ فہا نے خراب کیا تھا، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اور اب زوشا، اس کے ماں باپ کا قتل اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر تم بھی اس وقت وہاں ہوتے تو آج بھی تم شاید وہی کھڑے ہوتے جہاں وہ کھڑی ہے۔ یہ ڈر اور یہ خوف اس کے اندر بس چکا ہے، وہ جسے وہ خود نکال سکتی ہے وہ خود اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سیما بیگم نے آرام دہ لہجے میں کہا تھا۔ کاش دادو اس وقت میں بخار سے پھنکتا گھر پر موجود نہ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو ایک ایک کو دیکھ لیتا، پر افسوس نہ اس وقت میں اپنے باپ کے قاتل کو مار سکا اور نہ آج ان تک پہنچ پا رہا ہوں، اس نے دکھ بھری آواز میں بے بسی سے کہا تھا۔ ہائیسی وہ مجھے ملازم کے کہنے پر وہ نیچے آئی تھی، وزل باکس ہاتھ میں پکڑے ہود پر شال اچھی طرح لپٹے تاکہ اس کے گردن کے زخم چھپ جائیں، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کی کلائی پکڑی تھی شال وہ پہلے ہی اپنے گرد لپٹے ہوئے تھی۔ ہائیسی میری بات تو سنو، ہم کل چلیں گے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے بخار، بس قدر زوشی، یو پرومس می، اور یہ تو میرا گفٹ ہے اور میں اپنا گفٹ نہیں چھوڑتا۔ جانتا ہوں تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک اور تمہاری آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، مگر ہمیں آج ہی ایڈمیشن کے لیے جانا ہے ہر حال میں۔ اس کے ساتھ چلتے اس کی کلائی تھامے اسے کہا تھا، پھر گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ وہ نہا کر اپنے جسم پر ٹاول لپیٹ رہی تھی جب اسے پھر سے موبائل کی رنگ آواز آئی۔ جب سے وہ نہانے آئی تھی باتھ روم میں، تب اسے بار بار مسلسل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ خود کے جسم کو جلدی سے ہوش کرتے وہ باتھ گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ کال نہیں ریسیو کر رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بزی ہوں گی، اس نے کال ریسیو کرتے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں ڈسٹرب کرنے کا ایف ایس سی، میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا کام ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا، ڈونا نے منہ بسرتے ہوئے کہا تھا۔ فہا کا ایسا لہجہ وہ سننے کا عادی ہی کب تھا۔ سچی؟ ریئلی یو ڈن؟ اوہ ڈونا، یو ورکڈ؟ کیا تمہیں پچھلی 11 لڑکیوں کے مرد کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی ہے؟ کیا تم کامیاب ہو گئے وہ رپورٹس چرانے میں؟ وہ سپر ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، ڈونا نے اس کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ ڈونا اس کا بچپن کا دوست اور ہمسایہ تھا، ساتھ والے بنگلے میں رہتا تھا۔ فہا اور اس کی ایج سیم تھی، بس فہا سے 6 ماہ چھوٹا تھا۔ فہا کے ساتھ ساتھ اسے بھی اسپائی بننے کا شوق تھا اور فہا کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ فہا کے ساتھ مل کر جاسوسی کرتا تھا، منظر عام پر تو وہ فہا ہوتی تھی، مگر اس کے ڈھکے چھپے کام ڈونا انجام دیتا تھا۔ فہا اس کی فیورٹ تھی۔ ہاں تمہارا کام ہو گیا تھا، اس نے تھا کو لمبا کھینچتے کہا تھا غصے میں، مگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا کام نہیں ہوا، میں آج جا کر وہ رپورٹس واپس اسی پولیس اسٹیشن کی فائل میں رکھ کر آؤں گا، پھر تم جانا اور جا کر لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ اور میں آج علاج کرتا ہوں، میرا ایف ایس سی اسپائی انٹیلیجنس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تمہارا بیڈ بیئر ہوں، دیکھتے ہوئے اپنے سارے کانٹریکٹ ختم کرتا ہوں، آفیشلی میرا ریزگنیشن لیٹر تمہیں مل جائے گا۔ بیزار موڈ رب دار لہجے میں کہتے ڈونا نے ٹھک سے فون بند کیا۔ اس چھوٹی دنیا کی تو میں ہاؤ روڈ! نہیں، اس ڈونا کو منانا ہوگا ورنہ اس کچھوے کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ تو بھی نہ
فہا اس گندے کچھوے کا غصہ اپنے کیوٹ ڈونا پر اتار دیا۔ اس نے ٹو ٹو کرتے موبائل کو دیکھتے کہا تھا، کبھی کبھی ڈونا کو وہ چھوٹی دنیا بھی کہتی تھی کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ فہا کے ساتھ کھڑا اس سے 3 انچ چھوٹا ہی لگتا تھا۔ اس نے ایک سانس بھر کر پھونک چھوڑی تھی منہ سے، پھر سے نمبر ڈال دیا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ ادھر ڈونا ان رپورٹس کو ٹیبل پر بکھرائے امپورٹنٹ سملیرٹیز دیکھ رہا تھا کہ فہا کا نمبر دیکھ کر غصے سے بنوائے ڈیری کی تھی۔ اب بولے گی آئی ایم سوری ڈونا بلا 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 اینڈ ڈونا معاف بھی کر دے گا۔ ہائی تھرڈ کلاس ایٹیٹیوڈ ڈونا۔ خود کو ہی کوستے اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فہا کی کال ریسیو کی تھی اور خود ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈونا، میں بزی تھی نا، بار بار کال آ رہی تھی، میں غصہ ہو گئی، پلیز اب تم مجھے ایسے سچویشن میں چھوڑ کر جاؤ گے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھو اب تم نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں رو دوں گی اور پھر نکلیں کہ ایف ایس سی کے مصنوعی آنسو۔ ڈونا نے ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بولتے فہا کے اگلے لفظوں کی پوری ایکٹنگ کرتے اس تک پہنچائی تھی۔ ہاں ہاں، فہا اس کی ساری بات سن کر ہنسی تھی اور اس کی ہنسی سن کر ڈونا بھی ہنسا تھا۔ میں سملیرٹیز لکھ کر آ رہا ہوں، 10 منٹ تک پیزا منگوا کر رکھنا، ڈونا نے کہا تھا۔ تم نے کیسے چرائے وہ رپورٹس، وہ بھی دی سست کچھوے کے آفس سے؟ اس کا کوئی شک تو نہیں تھا؟ چلاک ڈونا کی چلاکی پر پھر بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ سمپل، کل اس کی برتھ ڈے تھی تو اسی کا فائدہ اٹھایا وہاں کے ایک حوالدار چاچا سے میری اچھی خاصی بنتی ہے، ان سے وہ فائل منگوائی چپکے سے، اس کے بعد پکس کلکس کی امیجز نکلوائے اور آپ میرے سامنے ہیں، ڈونا نے شوخی مارتے کہا تھا۔ تم نے پکس چرا لی تھی ہائسم کے گھر والے آفس سے؟ ڈونا نے اپنے بات کے اختتام پر پوچھا تھا۔ نہیں ڈونا، وہ ایکچولی پتا تھا مجھے تم اپنے ساتھ ساتھ میرا کریئر بھی تباہ کرو گی، لیزی لیزرڈ، مجھے جلد سے جلد اپنے لیے ایک بہتر اور معیاری استاد صفائی کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کو مزید چڑھاتے ڈونا نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ ڈونا کے بچے زیادہ پر نکل آئے ہیں نا تیرے، تو دیکھنا وہ پکس تو سست کچھوے کے گھر سے میں آج ہی لے کر آؤں گی، کچھ بھی ہو جائے، اس نے پھر سے پختہ لہجے میں کہا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی کیونکہ کچھ دیر بعد ڈونا آنے والا تھا۔ سگریٹ کے کش بردہ وہ ایک بار پھر سے تہخانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سامنے کمرے کے زنگ آلود دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا وہ اندر آیا تھا۔ اس لڑکی کا مردہ وجود اسی پوزیشن میں پڑا تھا مگر پورے کمرے میں فرش پر خون ہی خون تھا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا تھا اور پھر باقی جلے ہوئے سگریٹ کو اپنی ہتھیلی میں قید کرتا رونے لگا تھا، کبھی ہنستا کبھی روتا۔ وہ اب دھیرے دھیرے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا تھا جو اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی اور جس کے آس پاس خون ہی خون تھا۔ اس نے اب اس لڑکی کے پاس پڑا کلہاڑا اٹھایا تھا اور اس لڑکی کے دونوں پاؤں پر مارتے پاؤں کاٹے تھے۔ دیکھو فری، یہ پاؤں تمہارے پاؤں بھی ایسے ہی تھے نا جو مجھ سے دور ہوئے تھے، اس نے وہ کٹے ہوئے پاؤں ہاتھوں میں پکڑتے کہا تھا اور پھر زوردار چیخ مار کر رونے لگا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھا تھا، سامنے لگی کبرڈ میں سے ایک پولیتھین بیگ نکالا تھا اور اس نے اس لڑکی کے کٹے ہوئے پاؤں پھینکے تھے پہلے، پھر اس لڑکی کو کسی مردہ گڑیا کی طرح اس پولیتھین بیگ میں رول کیا تھا۔ اس لڑکی کا سارا سر منڈا ہوا تھا، بس ماتھے سے آگے ایک گہری بالوں کی لٹ کے علاوہ اس کے دونوں کان پر چھری سے کٹ لگا کر بنائے تھے۔ اس نے اس لڑکی کی لاش کو بیگ میں ڈال کر ایک سائیڈ پر رکھا تھا، پھر پائپ لگا کر سارا خون آلود فرش صاف کیا تھا، پھر اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے، ایک پلاسٹک کا گفٹ بیگ لے کر اب اس میں وہ سفید فراک والی گڑیا ڈالی تھی جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، جس کے سر کے سارے بال منڈے ہوئے تھے سوائے ماتھے کے آگے بالوں کی گہری لٹ کے علاوہ، اور بالکل اس لڑکی کی طرح اس لڑکی کے کانوں پر بھی کراس بنائے گئے تھے، چھری کے کٹس تھے۔ اس نے چہرے پر دل فریب ہنسی سجائے اس پولیتھین بیگ میں موجود لڑکی کو کندھے پر اٹھایا تھا اور وہ گڑیا والا گفٹ بیگ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اب وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور پھر اپنی گاڑی تک پہنچا تھا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس نے گاڑی کی ڈکی میں اس لڑکی کی لاش کو ڈالا تھا اور بیگ کو آگے لے جا کر گاڑی کی سیٹ پر رکھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ میرے پاپا ایک میجیکل جوکر ہیں فری، وہ جوکر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کو میجک بھی دکھاتے ہیں، کہنے کو تو وہ عام سے میجیشین ہیں مگر ان کے پاس سپر میجک پاور ہیں، اور میرا بھائی بیئر کہنے کو تو وہ میرا ٹوائن ہے، شکل جسامت نقش ہم دونوں کے ایک جیسے ہیں مگر وہ تیسری جنس ہے، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت، اسی لیے اس کی آواز بھی عورتوں جیسی ہے۔ اس نے فری کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے آخر میں دکھ سے کہا تھا، مومن مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم اہم ہو تو تم سے جڑی ہر چیز اہم ہے، اور پھر یہ سب تو خدا کے کام ہیں۔ فری نے اس کے آنکھوں میں بڑی نمی کو دیکھتے کہا تھا، تم میرا ہر مشکل میں ساتھ دو گی، دکھ سکھ میں؟ مومن نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا، ہاں مومن، میں تمہارا ہر پل ساتھ دوں گی، دکھ میں سکھ میں ہر لمحہ ساتھ دوں گی، فری نے پختہ لہجے میں کہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب مومن کو اس پر
टूट कर प्यार आया था, और उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर जज्बात में बहते उसके चेहरे को करीब करते उसके होंठों पर अपने होंठ रखे और फिर उसको अपनी मोहब्बत में बहकाने लगा, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो दोनों अभी निकाह में नहीं है, एक दूसरे के लिए नामहरम है। फरी के भी कदम डगमगाए और वो भी उन फसुल लम्हों में बहती चली गई थी। वो गाड़ी चलाता उन लम्हों को याद करते तलह हंस रहा था। रात के 3 बजे वो एक वीरान जगह की तलाश में सड़कों पर ख्वार हो रहा था और अपने माजी की तलहियों को याद कर रहा था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद उसे सड़क की बैक साइड की तरफ एक घना जंगल नजर आया। उसने उस जंगल के पास गाड़ी रोकी थी। बैक साइड से उस लड़की की लाश को हाथों पर उठाए रस्सी लिए वो जंगल में दाखिल हुआ था और फिर रस्सी को उसी पॉलीथिन बैग के साथ बांधकर इस बैग को दरख्त के साथ लटकाया था कि उस लड़की की लाश उस दरख्त के साथ किसी झूले की तरह झूलने लगी थी। वो अपना काम खत्म करके वो बैग उस लड़की की लाश के पास छोड़कर वापस गाड़ी तक पहुंचा था। मोमिन, मैं ये बचा नहीं चाहती थी, नो, हम बह गए थे, मगर शादी से पहले ये सब मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे। फरी ने रोते हुए कहा था। हम शादी कर लेते हैं फरी, उसके बाद तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मोमिन ने तड़प कर कहा था। नहीं मोमिन प्लीज़, मैं ये नाजायज़ बच्चा ना शादी से पहले और ना शादी के बाद चाहती हूँ, उसने रोते हुए कहा था और चली गई। फरी मत जाओ, मेरी बात सुनो फरी, फरी ये हमारा बच्चा है फरी। वो रोता हुआ उसके पीछे लपका था। फरी फरी गाड़ी चलाते वो एक बार फिर से अपने ख्यालात में उसे पुकारते हकीकत में पुकारने लगा था और फिर उसने सुनसान सड़क पर गाड़ी रोकी थी और गाड़ी से निकल कर मुँह से आंसू पोंछे लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो फजर पढ़कर कमरे से बाहर निकली थी, फिर साथ वाले कमरे में गई थी जहाँ उसका 9 साल का भाई शेरी सो रहा था। उसने उसके माथे से बाल पीछे करते उसके माथे पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी थी और फिर बाहर आई थी। मामा, मैं थोड़ी देर सामने वाले पार्क में चली जाऊँ, उसने सहन में बैठी तस्वीर करती अपनी मम्मा से कहा था। हाँ था बेटा, चली जाओ, वैसे भी आज तुम्हारी मेहंदी है और कल बारात, फिर कहाँ तुम अपनी मर्जी से जी सकोगी। उन्होंने अपने सामने काले सूट में मलबूस अपनी बेटी के चांदी की तरफ चमकते शफाफ और बेदाग चेहरे को देखते बड़ाई आवाज़ में कहा, जिसका किरदार भी उसके चेहरे की तरह चमक रहा था, पाक, और जो अपने बाप के कहे के लाज का बोझ अपने कंधों पर उठाए खुद बेजान थी। मामा, आप परेशान मत हुआ करें, ताई अम्मी और हुसैन बस मिजाज के साथ हैं, दिल के अच्छे हैं, आप फिक्र मत करें और मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी देर अपने बचपन अपनी जवानी आपके साथ गुजारे दिन याद करना चाहती हूँ। गीली घास पर उस कदम रख कर उसने माँ के माथे को चूमते उसके गले लगते हुए कहा था, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। उन्होंने दिल से दुआ दी थी। वो मुस्कुराई हुई बाहर आई थी और उस वक्त पार्क की तरफ कदम बढ़ाए थे। एक बेंच के पास रुक कर उसने अपना जूता उतारा था और फिर ठंडी ठंडी शबनमी घास पर चलने लगी थी। सुबह के टाइम सर्दी कुछ बढ़ जाती थी, मगर वो जो रात से सुलग रही थी अब अपने अंदर उसे उस ठंडक को उतार कर खुद भी यख बस्ता होना चाहती थी। आंखें नीम बंद किए वो अपने गुलाबी नाजुक पाँव के नीचे घास की नरमाहटों को महसूस कर रही थी कि एक बार फिर से छनाक से हाप का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आया था। उसका अपनी कमर पर लाम्स, चेहरे पर उसकी सांसों की तपश नहीं। उसने बुरी तरह सर झटका था। आंखों में नमी भर गई थी जिसकी शिद्दत से उसके पूरे जिस्म में झरी झरी आई थी। ये क्या इम्तिहान है मेरे मालिक, मेरे दिल से इस वक्त इसी लम्हे बेजान जज्बे को निकाल दे। उसने बड़े दिल से इल्तिजा की थी। उसकी रूह रात से उस अजनबी के लिए फड़फड़ा रही थी और उसका दिल भी, मगर उसका जहन उसको वक्ती जज्बे के ज़ेरे असर होने वाली मलामत कर रहा था। वो चाहती थी कि वो दिल, जिस्म, जान, रूह अपनी पूरी पाकीज़गी के साथ मौज़म हुसैन के साथ रिश्ता बनाए, क्योंकि वो रब के दिए इस पाक बंधन की बेहुरमती नहीं करना चाहती थी, निकाह जैसे पाक बंधन को रौंदा नहीं चाहती थी। मेरी मदद कर मालिक, मेरे दिल को हमेशा मेरे शोहर का ताबे रखना, उसने अपने आंसू को साफ करते हुए कहा था। मुता बेटा हो गई वॉक, रोहेल साहब ने उसके पास आते उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। नहीं बाबा, बस थोड़ी सी रह गई है, उसने आंखों की नमी को छुपाते हुए कहा था। अच्छा वहाँ आओ, कुछ बात करनी है, उन्होंने मुंतहा को अपने साथ लगाते बाजू के घेरे में लेते हुए कहा था और बेंच की तरफ चल दिए थे। बेटा आज तुम्हारी मेहंदी है और कल बारात, यकीन नहीं आता कल तुम उन हाथों में छोटे से नन्हे से वजूद के साथ मुस्कुराई हुई आई थी और ये साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। तुम छोटी सी बड़ी हुई और अब कल तुम अपने घर चली जाओगी। उन्होंने उसके साथ बेंच पर बैठे अपने आंसू पर काबू करते कहा, मगर ये तो सुन्नत रसूल है, जब रसूलों के रसूल की बेटी भी अपने घर से रुखसत हुई थी तो हम क्या, हमारी औकात क्या, ये तो सुन्नत है, रस्म है जो निभानी है। मेरी दुआ है तुम अगले घर जाकर हमेशा खुश रहो। उन्होंने उसके चेहरे को हाथ में लेते उसके माथे पर बोसा दिया। मुंतहा के हलक से सिसकी निकली थी और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे किसी बारिश की तरह। कल वाकई उसे अपना बाप, अपना बचपन का आंगन, वो सारे जज्बे, सारी मुस्कुराहटें, शिद्दत चाहते समेट कर रुखसत हो जाना था। उसने भराई आंखों से अपने बाप को देखा था जिसने उन 21 सालों में उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कम आमदनी में भी उसको शहजादियों जैसी शान से रखा।
महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया, महंगे से महंगा खिलाया, कभी किसी का जूठा ना खाने दिया, ना उतरन पहनाई। सच कहती हैं अपनी हैसियत के मुताबिक हर बाप अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखता है ना। बाबा की जान कभी नहीं रोना। मैं अपने बच्चे को कभी रोते हुए नहीं देख सकता। जब भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसे ना ला कर दे तो अपने बाप से कहना, मगर कभी दिल में कोई हसरत ना पालना। मुझसे और अपने घर से तुम्हारा रिश्ता हमेशा रहेगा। बस अपने बाप की तरबियत पर किसी को उंगली उठाने मत देना। कोई उफ भी कह दे तो हमेशा सब्र करना। ससुराल का दरवाज़ा कभी गुस्से में भी आकर मत छोड़ना। बेटा, ऊंच नीच हर घर में होती है, बस दुख को पी जाना सब्र का पानी समझकर। अपने बाप की इज्जत और तरबियत की लाज रखना। ये याद रखना कि उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठे इज्जत के साथ, और यही एक बाप की तरबियत का फ़ख्र होता है। उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए उसके आंसू साफ किए। आप फिक्र मत करें, जैसा आप चाहेंगे बाबा वैसा ही होगा। मुंतहा ने अपने बाप के सीने में रोते हुए सुकून महसूस करते हुए कहा था। मुंतहा, बेटा, तुम्हारी ताई थोड़ा थोड़ा सख्त मिजाज की हैं, मगर दिल की अच्छी हैं। तुम्हारे ताया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत एहसान किए हैं हम पर। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी ले सकें। ये तो तुम्हारे ताया मरहूम ने अमेरिका से पैसे भिजवाए और ख़रीद कर दिया। अगर वो ना होते तो आज हमारे सर पर 2 कमरों की छत भी ना होती। तुम्हारे दादा मरहूम ने ये रिश्ता हम 2 भाइयों की नस्ल को आगे मजबूत रखने के लिए किया। मैं चाहता हूँ तो अपने दादा की और बाप की इज़्ज़त को और मान को एहसन तरीके से संभालो। उन्होंने उसको फिर से समझाया था और वो बदले में सर हिलाकर उनकी हर बात पर आमीन कह गई थी। शाबाश बेटा, खुदा तुम जैसी बेटी हर किसी को दे। चलो आप घर चले, ठंड बढ़ गई है, बीमार ना हो जाओ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप चले, मैं बस थोड़ी देर तक आती हूँ। उसने उनके साथ ही बेंच से उठते हुए कहा, जल्दी आ जाना बाबा की गुड़िया। उन्होंने फिर से उसके माथे पर बोसा देते कहा और चले गए। उनके जाने के बाद कितनी देर वो ज़मीन पर नज़रें खाड़े उस गीली घास को देखती रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन किसी फिल्म की तरह चल रहा था। पहली बार बाबा से अपने लिए गुड़िया की फरमाइश करना, फिर उस बड़ी सी पिंक फ्रॉक वाली गुड़िया का घर में आना, और फिर सारा सारा दिन उसका खुशी से उस छोटी गुड़िया को अपनी बहन कह कर खेलना। फिर बाबा के साथ हर साल चांद रात पर जाकर हाथों पर मेहंदी लगवाना, रेडी टू वियर सूट लेना, जूते लेना, ठंडी बोतल और गोलगप्पे खाना, छोटी छोटी फरमाइशें, नए से नए ज्योमेट्री बॉक्स मंगवाना और बाबा के पेट पर सर रख के हर रात सोना। जब कभी मामा ने कोई टिंडे कद्दू जैसी सब्ज़ी पकानी तो चुपके से बाबा को बेल दे देना, फिर उनका फ़ोन आना और उनसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फिर शवारमा लाने की फरमाइश करना। मामा का ट्रिप पर ना जाने देना और बाबा का तसल्ली देना कि मामा को मना लेंगे, और फिर उनका माना लेना, और फिर दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने की एक्साइटमेंट में उछलना। कितना कुछ था जो वहाँ आंसू भरी आंखों से ज़मीन पर किसी फिल्म की तरह चलता देख रही थी। बचपन के हसीन पल, बाबा की दहलीज, उसका गुड़िया, उसकी बाप और माँ का प्यार, गोया ज़मीन पर वो सब्ज़ घास नहीं प्रोजेक्टर हो, और उसके जहन में उसकी ज़िंदगी के चलते लम्हों की उस सब्ज़ घास का प्रोजेक्टर अक्कासी कर रहे हों। क्या हुसैन बाबा की तरह मेरा ख्याल रख पाएगा? उसके दिल से सवाल उठा, क्योंकि हर बेटी की तरह वो भी चाहती थी उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द उसके बाप की तरह ही हो, उसका शोहर, उसकी हर ख्वाहिश को मान बख्शने वाला। या फिर शायद दुनिया की हर लड़की कहीं ना कहीं अपने शोहर में अपने बाप के अक्स को ढूंढने की कोशिश करती है। क्या हुसैन कभी बाबा की तरह मुझे मोहब्बत दे पाएगा? उसके दिल में एक ठेस चुभी थी। तुम्हारी हैसियत क्या है? जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी तब बताऊंगा। उसने उसका हाथ मरोड़ते कहा था। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि होना तो तुम्हें मेरा ही है। उसने उसके बाल खींचते हुए कहा था। वो जब भी मिलता था उसे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। क्या होने वाली थी उसकी ज़िंदगी, आगे क्या था नसीब में, वो बिल्कुल नहीं जानती थी तो बस ये कि उसे अपने बाप के वक़ार को बुलंद रखना था। उसने आंखें बंद करते अपने शाल के कोने से बेदर्दी से आंखें रगड़ी थी, फिर शाल को देखा था। घूंघट, उसके कानों में हाँ के लफ्ज़ गूंजे थे, और फिर उसका सवालिया चेहरा। इस बार वो मुस्कुरा दी थी दर्द से। तुम मेरे दिल में एक अच्छी याद बनकर हमेशा रहोगे, तुम जो कोई भी हो, मगर मंतहा रोहेल का सबसे बेहतरीन लम्हा हो, बेहूद लम्हा। उसने बहते आंसू से हंसते कहा था और घर की तरफ कदम बढ़ाए थे, और वो उसे लिए गाड़ी में बैठा था। हाई सी प्लीज़, उसने फिर उसे इल्तिजा की थी। जुइशी कीप क्वाइट, उसने गुस्से भरी नज़रों से कहा था। बुनिया को भी मुझे साथ लेकर, शट अप जोशी, तुम यूनिवर्सिटी में भी बुनिया को साथ लेकर घूमोगी? ऐसा करता हूँ उसका भी बीबीए में एडमिशन करवा देता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने किसी किसी भी बिल्ली को यूनिवर्सिटी जाते पढ़ते नहीं देखा था। तो लोग तुम पर हंसेंगे और मज़ा भी लेंगे। उसका दिमाग घूम गया था जोशी की बेतुकी फरमाइश पर। और इस पज़ल बॉक्स को भी तुम आज सिर्फ साथ लेकर जा सकती हो। आज के बाद ये पज़ल बॉक्स तुम्हारे हाथ में ना देखूँ मैं। उसने तंबी लहजे में कहा था। वो रोने लगी थी। उसने अफसोस से सर हिलाया था। या अल्लाह, क्या पीस बनाया है तूने, क्या रहमत दी है मुझे।
رحمت کم آزمائش زیادہ لگتی ہے، کبھی کبھی اس نے سو کرتی زوشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور صرف اس ڈر سے رو رہی تھی کہ اگر اس بلیک دستانوں والے ہاتھوں والے عورت جیسی آواز والے مرد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ اسے رات ہی ڈرا دھمکا کر ہراساں کر کے گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی بیٹھی تھی، اپنے اگلے انجام کا سوچ کر اس کی روح فنا ہو رہی تھی کہ سگنل پر گاڑی رکی تھی اور اس نے ساتھ والی گاڑی کے اندر اسی بلیک دستانوں والے مرد کو بیٹھے دیکھا تھا، جو چہرے پر ماسک سجائے گہری سبز آنکھوں سے غصے اور اشتعال سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا حال خشک ہوا تھا۔ اس نے ہائثم کی طرف دیکھا تو وہ اب گاڑی سٹارٹ کیے آگے بڑھ رہا تھا، اشارہ کھل چکا تھا، ارد گرد کی گاڑیاں بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں نہ جانے کتنی بار آیت الکرسی پڑھ کر ہائثم پر پھونکی تھی۔ اس نے صاف صاف دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یونیورسٹی کے لیے گھر سے باہر نکلی تو وہ اس کے بھائی کو، اس کی بنیا کو جان سے مار دے گا۔ کہیں بنیا کو اس نے مار تو نہیں دیا؟ وہ میرے روم میں سو رہی تھی جب میں نیچے آئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے بہتے آنسو سے کہا تھا۔ آنسو صاف کرو، ہم یونیورسٹی میں داخل ہو رہے ہیں، ہائثم نے اسے حکم دیا۔ ہائسی پلیز ایک بار گھر بات کروا دے میری نسرین خالہ سے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے التجا کی تھی اپنے گھر کی ملازمہ سے بات کرنے کے لیے۔ اف زوشی، بس 1 گھنٹے کی بات ہے، گھر ہی جانا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پلیز ہائسی، بس 2 منٹ کی کال، اس نے منت کی۔ اوکے، ہائثم نے کہتے کال ملائی تھی گھر پر اور فون زوشا کو پکڑایا تھا۔ ہیلو نسرین خالہ، اس نے بے چینی سے کہا تھا۔ جی زوشی بیٹا، اتفاقاً فون نسرین خالہ نے ہی اٹھایا تھا۔ نسرین خالہ، دیکھیں جا کر روم میں بنیا ہوگی، اس کو اس کی فیڈ، بیٹا اسے ہی کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، پورے گھر میں دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ نسرین خالہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہیں ہوگی، آپ ٹھیک سے چیک کریں، وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پھر دیکھتی ہوں، مگر وہ کہیں نہیں مل رہی۔ نسرین نے کہتے فون رکھا تھا اور زوشا نے بے یقینی سے فون کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ہائثم نے اس کی پھر سے بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بنیا نہیں مل رہی کہیں بھی، اس نے ہلکلاتے ہوئے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ مل جائے گی زوشی، چھت پر ہوگی یا ادھر ادھر ہوگی، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے۔ ہائثم نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کیا۔ آپ کو نہیں پتا ہائسی، اسے وہ لے جائے گا، اس نے کہا تھا مجھے، وہ مار دے گا سب کو۔ زوشا نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ کون؟ کس نے کہا تھا؟ کیا ہوا؟ پوری بات بتاؤ، ہائثم نے اسے پوچھا تھا۔ تبھی زوشا اس کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ اگر میں نے ہائسی کو سچ بتا دیا تو وہ یقیناً یہی ہوگا، اور اگر اس نے ہائسی کو بھی مار نہیں، زوشا نے دل میں سوچا۔ وہ بھلا وہ بنیا کے لیے آتا؟ واٹ ربش یار زوشی، اس کے منہ سے بلے کا لفظ سن کر ہائثم کا پارا ہائی ہو گیا تھا، مگر وہ اپنا غصہ پی گیا تھا، چاہ کر بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا اسے، کیونکہ اگر اس کے کہے گئے لفظوں سے اس کی بہن کو تکلیف ہوتی تو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا دل میں کہ اب اس کے ڈر کو کسی طرح باہر لانا ہے، اس لیے اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اس لڑکتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ دیکھنا زوشی، بنیا ٹھیک ہوگی، گھر پر ہی ہوگی، آئی پرامس، مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے اس کے یقین کے سہارے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اب میرا بیٹا یہاں پڑھے گا، میں ایڈمیشن کی انفارمیشن لینے جا رہا ہوں، تم یہاں رکو، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ہائثم نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا تھا۔ ہائثم، مجھے نہیں پڑھنا یہاں، مجھے آپ سے ہی پڑھنا ہے، پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اتنے رش میں آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے وہ بنیا کی بھول نہیں رات والی بات سے ڈرتے وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ زوشی، ہائسی کی جان، پہلے میں فری ہوتا تھا تو پڑھا دیتا تھا تمہیں گھر پر، اب ایسا نہیں کر سکتا، بزنس، اسٹڈی، جاب، ان سب کو مینیج کرنا مشکل ہے میرے لیے، اور اب تمہیں اسٹرانگ بننا ہے۔ کب تک گھر میں رہو گی؟ فیس کرو سب کو، تم تب تک اپنے پزل باکس کو ٹائم دو، میں آتا ہوں، لہجہ حتی الامکان سخت بناتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھتے بغیر وہاں سے چل دیا۔ جانتا تھا روتی کو مزید دیکھے گا تو پل بھر میں فیصلہ بدل دے گا، ایک اس کے آنسو ہی تو نہیں برداشت ہوتے تھے اس کو، مگر اب اسے اس کے خلاف تھوڑا سخت ہونا تھا، اس کے ڈر کو اس کے اندر سے کرید کر نکالنا تھا۔ میں ڈونا کے ساتھ 12 بجے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، فہا نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ارسلان نے گاڑی چلاتے ہوئے شیشے میں سے پیچھے بیٹھی فہا کو بھنویں چکا کر دیکھا تھا۔ سدھر جاؤ فہا، کسی دن برا پھنسو گی، کوئی اور پروفیشن چوز نہیں کر سکتی کیا تم؟ اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ نہیں، میرا پیشن ہے یہ، انسان سانس لینا چھوڑ سکتا ہے مگر اپنا پیشن نہیں، جنون کے بنا بھی کوئی بھلا زندگی ہوئی؟ اس نے منہ میں باقی کا سینڈوچ ٹھوستے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ پر لگی بینڈیج دیکھتے کہا تھا۔ چوڑیاں، میری چوڑیاں پہن رہی تھی رات کو، بس لگ گئی پہنتے پہنتے، ایشال نے فوری بات سنبھالتے کہا تھا۔ چوڑیاں اور فہا، ارسلان دل کھول کر ہنسا تھا۔ تیرے
جو طوطے اڑے ہوئے ہیں، کیا مرد بندر بنا ہوا ہے، کیا مردہ بندر بنا ہوا ہے؟ ارسم نے اس سارے عرصے میں چپ احاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، شکل ہی ایسے ہے، سادہ بندر ہضم نہیں ہوتا، اوپر سے ہوا بھر لی ہے خود میں۔ فہا نے اس کے پھولے منہ کو دیکھتے لقمہ دیا تھا۔ کیوں اپنا کریئر داؤ پر لگانا چاہتی ہو ایف ایس سی؟ احاب نے روح موڑ کر فہا کی طرف دیکھتے ماتھے پر بل لاتے سی کو لمبا کھینچا تھا۔ نظروں میں صاف وارننگ تھی کہ آپ میرے خلاف کچھ بھی فضول گوئی کی تو رات والی ساری کارروائی بما مرچ مثالیں سنا دوں گا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ فہا نے حیران کن لہجے میں کہا تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم جیسی نکمی سپاہی کو بلیک یا وائٹ میل کروں۔ اس نے فوراً شوخ لہجے میں کہا، اچھا لیو اٹ، بند کرو فضول بحث، یہ بتاؤ ہاکنگ کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کی ہوئی؟ اشال نے ان دونوں کو مزید چونچ لڑانے سے منع کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی بھی فی الحال سوچا نہیں ہے، ہم ڈیسائیڈ کرے گا اس بار۔ ارسم نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے کہا تھا، اس کو ساتھ لے جانا ضروری تو نہیں ہے، ہم چاروں بھی تو جا سکتے ہیں۔ اشال نے نفرت سے کہا تھا، دیکھو ایشو، ہم تمہاری غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی بچپن کی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ارسم نے دو ٹوک جواب دیا، وہ غلط فہمی نہیں تھی، تم لوگوں کو اپنی بہن کی زندگی سے زیادہ وہ شخص عزیز ہے، مجھ سے نکاح کر کے مجھے محبت میں ڈوچ دے کر وہ پرائی لڑکیوں کے ساتھ راتیں رنگین کرتا ہے، اور تم دونوں کو پھر بھی وہ سچا لگتا ہے۔ کہاں گئی تم لوگوں کی غیرت؟ کیوں نہیں نظر آتا میری زندگی پر ارحام طارق کے نام کا بدنما داغ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ایشو ارحام سے نکاح تمہاری مرضی پر تھا، اپنی مرضی پر تم نے اس سے محبت کی، پھر اس پر دھوکے کے الزام بھی اپنی مرضی سے لگا کر اس سے نفرت کر رہی ہو۔ اس سب میں ہماری دوستی کا قصور؟ ہم نے تو نہیں کہا تم سے کہ ہماری دوستی کی وجہ سے تم اس سے محبت کرو، نکاح کرو، نفرت کرو۔ دوستی بھی ارحام سے تم نے ہمارے کہنے پر نہیں کی تھی۔ کیا کبھی ہم نے تمہیں کہا پلیز ایشو، ارحام ہمارا دوست ہے، اس سے دوستی کر لو؟ کیا ہم نے کبھی کہا کہ ارحام سے محبت کرو یا پھر نکاح؟ تم تو کیوں چاہتی ہو کہ ہم تمہاری وجہ سے اسے چھوڑ دیں؟ ہمارے لیے وہ آج بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کی پاک دامنی کی گواہی ہم آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ احاب نے سخت لہجے میں اس پر ایک چیز باور کرتے ہوئے کہا، اور اس کی پاک دامنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور آنکھوں دیکھا زہر نکل نہیں جاتا۔ اشال نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ میں رکی تھی، وہ احاب کی کسی بھی بات کا جواب دیے بے جان ہوتی گاڑی سے نکلی تھی۔ اس کے کسی اپنے کو اس کا دکھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ایشو لسن، کیا ضرورت تھی احاب بھائی؟ کر دیا ناراض، رلا دیا، صبح صبح پڑ گئی ٹھنڈ۔ فہا اس کو روتا دیکھ کر آواز دیتی غصے سے احاب پر بھڑکتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہ سب شاید کبھی نہیں ٹھیک ہوگا، ان کی اناؤں کے بت کبھی مسمار ہوں گے، کوئی ایک بھی نہیں جھکے گا۔ احاب نے دکھ سے کہا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید ابھی وقت ان دونوں کے حق میں نہیں ہے۔ ارسم نے سیٹ بیلٹ الارتے احاب کو تسلی دی، میں اس کو تڑپا نہیں دیکھ سکتا، مگر ارسم میں اس کے آنسوں کی خاطر ارحم کی پاک دامنی کو روندھا کر جھوٹا گواہ نہیں بن سکتا، اور وہ میرا یار ہی نہیں بھائی بھی ہے، احاب نے بے بسی سے کہا تھا۔ اور ہم اپنی بہن کے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے بھائیوں جیسے یار کو آنسو نہیں دے سکتے، اس لیے وقت پر چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسم نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، اور پھر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ مہندی لگانے والی نے پوچھا۔ اس کی ماما نے صبح میں ہی مہندی لگانے والی گھر پر بلوا لی تھی، کیونکہ پھر رات مہندی کے ہنگامے وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، تب ہی منتہا کے سکون کے لیے ابھی مہندی والی بلوائی تھی، اور وہ اس کے ہاتھوں کو مہندی کے پھول بوٹوں سے سجانے لگی تھی۔ کیا نام لکھنا ضروری ہے؟ اس نے مجھے دل سے پوچھا تھا۔ مہندی لگانے والی سے ضروری ہے، عبداللہ مہندی میں اپنے شوہر کا نام چھپاتی ہیں تاکہ ان کے شوہر ان کا نام ڈھونڈ سکے، اس نے ہاتھ پر ڈیزائن بناتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی، آپ ایسے ہی لگا دیں، منتہا نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں ڈفرینٹ پھولوں نے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو چھپا دیا تھا۔ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ مہندی لگانے والی نے اس کی بات سنتے پوچھا۔ کیا میں اپنے ہاتھ پر نام لکھوا لوں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں؟ منتہا نے بے سری سے کہا، نہیں، یہ تو سب، میں ان کا نام اپنے دل پر کندھا کروا چکی ہوں، اپنی زندگی ان کو سونپ کر، اور میرے نزدیک یہ کافی ہے۔ اس نے بڑے جبر سے دل پر پتھر رکھ کر یہ لفظ کہے تھے، جبکہ نہ زبان اس کے لفظوں کی عکاسی کر رہی تھی، نہ دل، نہ جذبات۔ مہندی لگانے والی نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا اور اپنا کام جاری رکھا تھا۔